بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے علم التعلیم۔ یونٹ نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اور آج ہم اس کا ایک عنوان پڑھنے جا رہے ہیں، ابن سینا۔ اس سے پہلے ہم نے مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، جس میں بہت سارے مسلم مفکرین کے بارے میں ہم اسٹڈی آلریڈی کر بھی چکے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ ایک ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، جو کہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 980 میں ہوئی اور آپ نے وفات 1038 میں پائی۔ اس دوران آپ نے بہت ساری تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ کا جو اصل نام ہے، چونکہ اس زمانے میں کنیت کے ساتھ نام لیے جاتے تھے، یعنی فلاں بن فلاں بن فلاں، تو آپ کا جو مکمل اور اوریجنل نام ہے وہ ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا تھا، اور آپ جس نام سے مشہور تھے وہ تھا شیخ بو علی سینا، اور یورپ میں آپ کو ایوسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک ایسے مشہور ترین مسلم مفکر تھے کہ جن کا یورپ میں بھی بول بالا تھا، اور یورپ میں آپ کو ایوسینا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جبکہ جس نام سے آپ مشہور تھے وہ کیا تھا؟ شیخ بو علی سینا ان شارٹ۔ اوکے، علوم کا سفر آپ کا کیسے سٹارٹ ہوا؟ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ اپنے والد محترم کے ساتھ بخارا گئے۔ وہاں پر چونکہ بخارا اس دنوں میں ایسا علوم و فنون کا مرکز تھا کہ جہاں پر مختلف تعلیمات کو سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ پرانا زمانہ تھا تو وہاں پر کوئی بھی ایسے علاقے یا جگہیں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جہاں پر تعلیم عام ہوتی، ہر جگہ پر ادارے مدرسے قائم نہیں تھے، تو دور دور تک بہت ہی کوئی ایسا علاقہ ہوتا یا کوئی ایسا مرکز ہوتا یا جگہ ہوتی جہاں پر تعلیم حاصل کی۔ تو آپ بہت چھوٹے سے تھے، 6 برس کی ایج کیا ہوتی ہے، جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کے والد محترم آپ کو بخارا لے گئے، وہاں پر آپ رہے اور آپ نے وہاں پر اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور تعلیم کا آغاز آپ نے قرآن پاک کو اسٹڈی کرنے سے کیا۔ جب آپ 10 برس کے ہو گئے تو تب تک آپ نے قرآن پاک کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا تھا اور حفظ کر لیا تھا، یعنی 10 برس کی عمر تک آپ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 10 برس سے لے کر 21 برس ہونے تک آپ نے بہت سارے علوم و فنون اور بہت ساری تصانیف جو کہ دوسرے مفکرین نے لکھی ہوئی تھیں ان کو اسٹڈی کیا، ان کو پڑھا، اور بہت سارے علوم کے اوپر آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ 21 برس کی عمر تک آپ نے اس قدر علوم کے اوپر مہارت حاصل کر لی، اس قدر علوم کے اوپر آپ نے اکیس برس کی عمر تک آپ نے اس قدر مختلف علوم کے اوپر مہارت حاصل کر لی کہ اب آپ اگر کسی علم کو یا کسی فن کو کسی اور مفکر کے سامنے بیان کرتے تو وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یعنی 21 برس کی عمر تک آپ نے اپنے علوم و فنون کا جھنڈا گاڑ لیا تھا اور آپ بہت زیادہ آگے پرومیننٹ ہو چکے تھے۔ 21 برس کے ہونے کے بعد آپ نے مختلف تصانیف کے اوپر کام شروع کیا، کتابیں لکھنی شروع کر دی، اور اپنا جو آپ کا انٹرسٹ تھا جن جن سبجیکٹس کے اندر ان سب کو آگے آپ بڑھاتے گئے۔ ٹھیک ہے، اب کس کس علوم کے اندر آپ نے علم جو ہیں ان کے اندر آپ نے مہارت حاصل کی؟ بیٹا اس میں ایک علم ہے جس میں آپ نے مہارت حاصل کی، وہ ہے تصوف۔ تصوف صوفی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے علوم جن میں صوفیانہ سب کچھ ہو، صوفیانہ تعلیم ہو، میں بھی آپ لوگ صوفی تعلیم سے تھوڑا واقف بھی ہوں گے۔ صوفی وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی دنیا کو بالکل ہی سائڈ پر کر کے چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کچھ تعلیمات ہوتی ہیں جو حاصل کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انسان اس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات سے معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس قدر پہچان جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک علم جو ہے جس پر مہارت حاصل کر لی وہ تصوف تھا، یعنی کہ آپ باقی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی بھی تھے، یعنی اللہ لوگ انسان بھی تھے۔ پھر آپ نے جس علم میں مہارت حاصل کی وہ ہے طبیعت۔ طبیعت بیٹا جی وہ والے علم ہوتے ہیں مادہ وغیرہ کے بارے میں، علم یعنی کہ یہ زمین ہے،
اس کے علاوہ اور بھی جتنے ستارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، ان سب پر کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز سے مل کر بنے ہیں، یہ سارا کچھ، اور ان کے بارے میں زمین کی ہی اگر اگزامپل لے لیں تو اس کے بارے میں ساری اسٹڈی کرنا، وہ سارا کچھ کس علم کے اندر آتا ہے، طبیعت کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد فلکیات آ گیا، فلکیات میں ستارے، آسمان، چاند، یہ سب ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، فلکیات، ریاضی میتھمیٹکس، ہماری ریاضی کے اوپر آپ نے مکمل مہارت حاصل کی، اور اس میں بھی بہت ساری تصانیف آپ نے لکھی۔ پھر آپ کو ان سب کے ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی بہت شوق تھا، آپ نے موسیقی کا بھی علم حاصل کیا، اور اس کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، سارا اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی علم و فن، یہ بھی موسیقی بھی ایک واسٹ ٹرم ہے جس میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، جو ہم لوگوں کی نظر میں موسیقی جسٹ ایک سانگ کا نام ہوتا ہے، یہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ موسیقی کے پیچھے بھی، یہ بھی سیکھنے سے کے لیے اس کے پیچھے بہت ساری ہسٹری ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے قوانین ہوتے ہیں جن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنے کے بعد ہی موسیقی کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اور مابعد طبیعت، یہ ایسا علم ہے کہ جس کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے کہ طبیعت کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایسا علم ہے کہ مادہ سے ریلیٹڈ ساری اسٹڈی کرتے ہیں، یہ مطلب اس میں یہ کوئی ایسا علم ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ریئل میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی، جیسے کہ روحانی علم، ٹھیک ہے، روحانیات کے بارے میں سب کچھ جاننا، پڑھنا، سارا کچھ، وہ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں بھی پڑھا، اور اس میں نہ ہی جسٹ پڑھا بلکہ مہارت بھی حاصل کی۔ اب آپ کی مختلف تصانیف کون کون سی تھیں؟ آپ کی تصانیف کی تعداد ہنڈریڈز میں آتی ہے، سینکڑوں میں آپ کی تصانیف کی تعداد آتی ہے، جس میں سب سے مشہور جو آپ کی تصنیف ہے وہ ہے الشفاء۔ الشفاء کو جامع العلوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، جامع العلوم کا مطلب ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے۔ الشفاء کی 18 جلدیں آئی ہیں، یعنی صرف ایک ہی جلد نہیں آئی کہ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، 18 جلدیں آئیں گے، یعنی کہ ایک جلد کے بعد آپ نے ایک اور جلد لکھی، اس کو پرنٹ کروانے کا تو خیر اس وقت دور نہیں تھا، مطلب ایک اور جلد لکھی، جس طریقے سے بھی اس کو پھیلایا گیا سارا کچھ، تو اس طرح کی 18 جلدیں تھیں، اور ان میں موضوعات کیا کیا تھے؟ فلکیات، چاند ستاروں وغیرہ کا علم، طبیعت، مادہ کا علم، کیمیا، کوئی بھی چیز ہے وہ کیسے بنی ہے، لائک پانی، اگر پانی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو پانی کس چیز سے مل کر بنا؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، تو کیمیا چونکہ کیمسٹری سے ہی اس کا تعلق ہے، یہ کیمسٹری کو ہی اردو زبان میں کیمیا کہا جاتا ہے، کیمیا سے ریلیٹڈ تمام بحث و مباحثہ جو ہے وہ الشفاء میں کیا گیا، الشفاء کے انسائکلوپیڈیا میں کیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ ریاضی کے بارے میں ساری بحث و مباحثہ وہ اس بک میں کیا گیا ہے، مادت، طبیعت کے بارے میں موسیقی، اور حیاتیات پہ جو کہتے ہیں جانوروں کے بارے میں جتنی بھی ساری معلومات اور علم وغیرہ اور یہ سب کچھ اس کے اوپر جو اسٹڈی ہوتی ہے یا بکس ہوتی ہیں وہ ساری جو ایک ان کا موضوع ہوتا ہے، اس کو مضمون ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیاتیات۔ اچھا، انسائکلوپیڈیا پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا کسی اس بک کو کہتے ہیں یا کسی اس ایک جامعہ چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن موجود ہو، مطلب کہ اگر یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جن کا میں کہہ رہی تھی کہ ان کا مباحثہ کیا گیا ہے شفا کے اندر، تو یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو بندہ ان میں سے کسی ایک کے کو بھی اسٹڈی کر رہا ہے یا اس کے اوپر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن آتی ہے تو وہ الشفاء کی بک کو ریڈ کر کے اپنا کوسچن وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم انگلش کی ڈکشنریز کی ایگزامپل لیں تو آج تک جتنے بھی ورڈز آ چکے ہیں، تو انگلش کی جو انسائکلوپیڈیا ہوگا، اگر اس میں ہم کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ورڈ سرچ کر لیتے ہیں تو وہ اس میں سے ہمیں اس کا میننگ جو ہے وہ آ جائے گا سامنے۔ تو انسائکلوپیڈیا ایسی بک کو کہتے ہیں کہ جس میں سے ہم کچھ بھی سرچ کریں وہ ہمارے پاس اس کا آنسر موجود ہو۔ تو الشفاء نے ایک ایسی کتاب، ایک ایسی واسٹ کتاب جس کی 18 جلدیں آپ نے پرنٹ کروائیں، وہ انسائکلوپیڈیا تھی جس میں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ پوشیدہ تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے محمود غزنوی کی دربار سے بھی آپ کی وابستگی تھی، یعنی کہ آپ بیرونی کے ساتھ ایک بار گئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار کے اندر، وہاں پر بھی آپ نے بہت سارے علم و فنون پر بحث و مباحثہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مختلف تصانیف جو ہیں وہ لکھنا سٹارٹ کیں، اور بہت سارے علوم جو ہیں ان کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے بعد ان کو مزید دنیا میں پھیلانے کی پر ورک کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے معمولات زندگی کیسے تھے؟ آپ کے معمولات زندگی یہ تھے کہ قرآن پاک اسٹڈی کرنا،
اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، یعنی کہ آپ کوئی ایسے مفکر نہیں تھے کہ جن کا تعلق صرف اور صرف علم حاصل کرنے سے ہی تھا اور کسی چیز سے نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، آپ ایک اللہ لوک انسان تھے، اور آپ نے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے تصوف پر بھی مہارت حاصل کی ہے۔ تو صوفی بھی تھے، صوفی لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ عشق الہی میں بالکل مشغول ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ سب فن تعلیم پر بھی سارا کچھ سرچ کر رہے تھے، کتابیں بھی لکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاملات زندگی میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا بھی تھا، عبادت کرنی تھی، آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ وفات پانے لگے تو وفات پانے سے پہلے آپ نے آپ کی جتنی بھی جائیداد تھی، جتنی بھی جمع پوجی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور آپ نے نیکی کے اعمال بہت زیادہ کیے کہ جس میں آپ نے اس دور میں غلاموں کو، بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا تھا۔ یہ تو تھا ان کا حالات زندگی اور اس کے بارے میں مختصر سا یہ تعارف تھا، ویسے تو بہت واسٹ ان کی ساری ہسٹری ہے، تو مختصراً آپ لوگوں کو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو یہ ابن سینا کو ان کے ٹاپک کو لے کر لیکچر نمبر 1 ہے، اس کے بعد لیکچر نمبر 2 ہوگا جس میں ہم مزید ان کی تعلیمات کو لے کر جتنی بھی خدمات ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں۔ فی امان اللہ۔